مثنوی ضد العرفان کی پہلی جلد، چند منتخب عنوانات پڑھے جا رہے ہیں۔ کل در فوائد جو بھوک کے جو فوائد ہیں پیٹ خالی رکھنے کے اور پیٹ بھرنے کے جو نقصانات ہیں اس تعلق سے پڑھا گیا تھا، اور پیٹ بھرنے کے تعلق سے بھی اسلام کا ایک فرمان، مشہور فرمان ہے کہ پیٹ بھر کھانا مت کھاؤ۔ اگر پیٹ بھر کھاؤ گے اسلام فرماتے ہیں تو ذکر اللہ نہیں کر پاؤ گے اور سو جاؤ۔ اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اصل نیند آتی ہے پانی سے، پانی آدمی کو غرق کرتا، سلاتا انہیں، تو جتنا کھائے گا اتنا پانی پیے گا انہیں، اور وہ پانی اس کو سلا دے گا۔ تو صاف صاف میں اسلام اصولی بنا کے رکھیں پہلے سے، اور اس راستے میں اصولی ہے، سلوک کے راستے میں کم گفتن کم خفتن کم خوردن کم باخلق بودن، یعنی سالک کے ایسے فقروں کے خاص طور پہ کم کھانا، کم بات کرنا، کم سونا اور کم لوگوں سے میل جول رکھنا، یہ چار چیزیں لازمی ہیں، بلکہ بولے ہمارے بزرگان بتائے، اولیاء کرام بتائے، سب چیزیں بتائیں۔ عام خاص ہے، اوپر اولیاء کرام کے پاس اور تصوف میں سنت الجماعت میں سب جگہ مل جاتی ہے، ایسی کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں، عام خاص باتیں ہیں۔ چار چیزیں ہمیشہ بتائی گئی ہیں۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام آپ فرماتے ہیں ہمارا جو ہے عاشقوں کا مذہب ہے، ہم عاشقوں کا مذہب لائے ہیں۔ تو آگے در بیان اقسام ذکر، ذکر کے اقسام، یہ خاص نقطہ ہے اس کے اوپر، حضرت اس کے اوپر لکھتے ہیں اقسام ذکر، ذکر کے اقسام۔ ذکر کا کھل جائے گا جو کچھ ہے راز، پاس شہ کے جائے گا اے شہباز، نام لینا حقا ہے ذکر زباں، ہے زباں سے بولنا حق جاویداں۔ ایک ہے ذکر لسانی، جو زبان سے آپ اللہ اللہ بول رہے ہیں، یہ پہلا ذکر ہے۔ نام لینا حقا ہے ذکر زباں، ہے زباں سے بولنا حق جاویداں، اللہ اللہ کہہ زباں کو روک کر، ذکر دل کا ہے یہی ہے نامور۔ اب زبان کو روک کر آپ جب اندر دل میں اللہ اللہ بولیں گے تو یہ ذکر قلبی ہے، دوسرا ذکر ہے۔ نقش اللہ کا کرے گا گر خیال، ذکر روحی ہے یہی اے خوش خصال۔ اللہ کا نقش، اللہ کا نام لکھ کر یا جو ہے تصور کر کے اللہ کا نام آپ دل میں نقش کر رہے ہیں، یہ ذکر ہے، ذکر روحی۔ یہ پورا اولیاء کرام کے پاس آپ کو تعلیمات میں اوپر بھی ملے گا آپ کو، یہ ان کے پاس اکثر یہ کراتے ہیں ذکر روحی وغیرہ سنت الجماعت وغیرہ میں جہاں پہ مشائخین ہیں۔ ہمارے پاس تو اللہ کی طرف سے ذکر خفی آگے کا، تو یہ کہہ رہے ہیں نقش اللہ کا گر کرے گا خیال، ذکر روحی ہے یہی اے خوش خصال۔ یہ تین ذکر ہوئے دیکھیے۔ اس کے آگے تو صفات سبا کو دیکھے گا اگر، ذکر سری ہے یہی اے خوش سیر۔ جو اللہ کے ساتھ صفات ہے، حیات، علم، ارادہ، سماعت، بصارت، کلام، یہ اس میں قدرت بھی ایک ہے، وہ صفات میں سے گزرنا جو ہے پھر وہ نیکسٹ ذکر، ذکر سری۔ آگے لکھ رہے ہیں آئینہ حق کا تو ان سب کو بنا، آئینے میں دیکھ حق کا میں پنا، ذات کا آیا ہے تجھ میں پنا، کر تو اپنی ذات کو اس میں فنا۔ اپنے اندر جو میں پنا آیا ہے وہ اللہ ہی کا میں پنا ہے آیا سے۔ ہم جو ہے ایک وہم کو لے کے چل رہے ہیں، یہ میرا میں پنا بول کر۔ ذات کا ہے میں پنا آئینے میں، غور کر ہے کون تیرے سینے میں، جب تیرا مٹ جائے گا نام و نشان، ہوگا حاصل اس زماں ذکر نہاں۔ یہاں پہ ذکر خفی اب آئے گا جب آپ جو ہے ہوں نہیں کہیں گے، میں نہیں ہوں بلکہ بول دیں گے اپنی انا کو، تو وہاں پہ آپ کو ذکر خفی آ جائے گا۔ تو نہاں ہو حق کو کر دیا آشکار، ہے یہی ذکر خفی ہے نامدار۔ اپنے کو چھپانا اور خدا کو ظاہر کرنا یہی ذکر خفی ہے۔ الا اللہ تو ہے اور لا الہ نہیں۔ امام الاسلام بھی فرماتے ہیں کہ اوروں کی انتہا بندے کی ابتدا۔ اولیاء کرام کے پاس اوپر پہلے ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر روحی، ذکر سری، اس کے بعد آخری اسٹیج میں ذکر خفی کی تعلیم دیتے تھے۔ امامنا میں اسلام فرمائے بندے کے یہاں ابتدا شدنی سے ہے بلکہ بولے، یہاں پہ اوروں کی انتہا ہے بندے کے پاس، وہاں پہ اوروں کی انتہا بندے کے پاس ابتدا ہے بلکہ بولے، تو یہاں ڈائریکٹ جو ہے ذکر خفی سے ابتدا کرتے تھے میں اسلام کے پاس کا خاصا ہی۔ اب اسی تعلق سے لکھ رہے ہیں کہ ذکر میں مشغول ہے تو مستدام، کہہ رہا ہے نفس ہو صبح و شام۔ نفس اصل میں جو ہے سانس، نفس جو ہے سانس ہے، وہ سانس آپ کو ہمیشہ ذکر کر رہی کیسا بھی آپ کرو مت کرو، انہیں ہو بول رہی۔ لیک اس کی کچھ نہیں تجھ کو تمیز، ریگ و در کو جانتا ہے ایک چیز، لیکن تیرے کو جو ہے اس کی تمیز نہیں ہے۔ تم ریگستان کو اور جو ہے جو اس کے اندر سی پی رہتی ہے اس کو ایک ہی سمجھ رہے، مٹی ریتی کو اور سی پی کو ایک ہی سمجھ رہے ہو رہے۔ ہاتھ اور پاؤں پہ اپنے غور کر، نقش کس کے نام کا ہے سر بسر، دیکھ تو چہرے کو اپنے اے فتح، ہے مکمل نقش اس میں ذات کا۔ ہر طرف جو ہے اللہ کا نام نقشہ بلکہ وہ رہے ہے ظہور انسان میں اس میں ذات کا، اور یہی ہے نقش اس میرات کا۔ دو نہیں ہیں، دو میں اکتائی نہیں، حق کی کثرت میں شناسائی نہیں،
چھوڑ دے کثرت کو وحدت خوب ہے، حق کے عرفاں کا یہی اسلوب ہے. یہی راستہ ہے کثرت کو چھوڑ دینا اور ایک جاننا. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمائے دوئی را دور کن ایک بھی در تہ و بالا ترا اگر ای میسر شد ہم یس خانہ خالہ. دوئی کو دور کر ڈالو، یعنی انہیں دیکھنا الگ الگ چھوڑ ڈالو، ایک ہی دیکھو ہر طرف، تہ و بالا اوپر نیچے ایک ہی، ہر طرف اللہ ہی جانو. اگر تمہارے کو یہ حاصل ہو گیا، یہ تصور سے یقین حاصل ہو گیا، ہر طرف اسی کا ظہور ہے، تو یہ خالہ کا گھر ہے. بولے مسلم اللہ کا ایک باہر والا جو ہے کوئی غیر مذہبی آ کے مسلم کے سامنے شعر پڑھا تھا ایک دوسرے شخص کا کہ دیدار خدا کوئی آسان کام نہیں ہے، خالہ کا گھر نہیں ہے بلکہ. تو میں اسلام جو ہے جواب میں پھر ایک شعر پڑھے کہ اگر دوئی کو تم دور کر دو گے، یعنی دو کو دیکھنا دور کر دو گے، فلاں 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 فلاں، اور جو ہے اوپر نیچے ہمیشہ ایک ہی خیال رکھو گے کہ ہر طرف اللہ ہے، تمہارے کو اگر یہ حاصل ہو گیا تو ہاں یہ خالہ کا گھر ہے. بولے مسلم اتنا آسان ہے بلکہ، بولے اللہ کو دیکھنا اتنا آسان ہے بلکہ. کیا کرنا ہے؟ دوئی دور کرنا ہے، کثرت کو دور کرنا ہے. دو نہیں ہے، دو میں اکتائی نہیں، حق کی کثرت میں شناسائی نہیں. چھوڑ دے کثرت کو وحدت خوب ہے، ایک دیکھنا خوب ہے. حق کے عرفاں کا یہی اسلوب ہے، یہی طور طریقہ ہے حق کے عرفاں کا، سب کو جو ہے ایک جاننا. تو نکل جا بند سے بندہ ہو تو، میں پنے کو میٹ پائندہ ہو تو. کام پر آئے گی آزادی تیری، ہے اس آزادی میں آبادی تیری. اولیاء کرام کے اوپر پاس جو ہے مشہور ایک عقیدہ ہے اپنے پاس کا وحدت الوجود، مطلب ہر طرف جو ہے ایک ہی وجود ہے، صرف ایک ہی وجود. حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے اولیاء کرام دوسرے مولانا روم وغیرہ بہت سارا لکھے ہیں. اکثر اولیاء اللہ اسی راستے سے گزرے ہیں، سیدھا سیدھا سب کا یہی طریقہ ہے کہ سب طرف جو ہے صرف ایک ہی وجود ہے. تو اس تعلق سے امام اسلام کے پاس جب جو ہے ایک نقل آئی، یہ کہنے کے واسطے کہ یہ عام خاص باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی وہ بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں، دوسروں کے پاس بھی جو ہے اس کا چرچا ہوتا ہے، تو مہدویوں کے پاس جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. یہ میں اسلام کے بعد ایک نقل ایک آئی کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرش سے تحت الثری تک صرف ایک ہی شے ہے، بلکہ بولی ایک ہی چیز ہے. زمین آسمان فلاں فلاں جھاڑ جہاں زمین کتنے چیزیں ہیں اپنے واسطے، چاند تارے سب چیزیں ہیں، میں تو اتنے چیزیں ہیں، انہوں بول رہے ہیں ایک ہی چیز بلکہ وہ نہیں. عرش سے تحت الثری تک صرف ایک شے ہے بلکہ وہ نہیں، شے مطلب چیز، ایک ہی چیز. پھر 200-300 سال کے بعد حضرت یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے سامنے یہ بات جب آئی تو آپ فرمائے ابن عربی میرے زمانے میں اگر زندہ رہتے تو انہیں دوبارہ کلمہ پڑھا تھا، بلکہ دوبارہ کلمہ پڑھا تھا. اب ایک اولیاء کرام کا ہے، اب ہم تو کسی ولی کو تعلق ہم تھوڑی بول سکتے، ہم ان کی بھی جو ہے جوتیوں کو نہیں پہنچتے. مہدی موعود علیہ السلام کے پاس یہ دونوں کا جو مکالمہ ہے، دونوں کا جو اسٹیٹمنٹس ہے میں اسلام کے سامنے پیش ہوئی. تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ابن عربی کے سامنے سید محمد شیرخوار بچے ہیں بلکہ بولے، دودھ پیتے بچے ہیں بلکہ بولے. تو مہدی موعود علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ یہ جو وحدت الوجود کی تعلیم ہے یہ حق ہے، یہ صرف ایک شے ہے. تو وہی بتا رہے ہیں کہ سب کو چھوڑ دو، خالی جو ہے ایک شے جانو، بس ختم. مہدی موعود السلام کے پاس حضرت شیخ بھیک مہاجر مہدی رضی اللہ عنہ جب ان کے اوپر تجلی روحی ہوئی تھی تو ہماخص بلکہ بیٹھے ہوئے، سیرت میں لکھا ہوا ہے ہماخص، سیرت مولود شریف وغیرہ میں، یعنی سب جو ہے خدا ہے، سب اللہ کا جلوہ ہے، بلکہ اب حق ہے، بلکہ اب یہ اب زبان سے نکال رہے ہیں، دعویٰ ہو رہا تھا. تو مہدی موعود السلام نے اس وقت ہمارے کو یہ تعلیم بھی دی ہے. ہم نے پہلے صحابی سے پوچھا کہ تم صرف کہتے ہو یا دیکھتے بھی ہو؟ لیکن چونکہ وہ دیکھ رہے تھے اور اس میں مستغرق تھے، اسی لیے انہوں نے پھر وہ کہا ہماخص سب حق ہے. تو میں اسلام نے فرمایا بلے حقص، ہاں سب حق ہے بلکہ بولے میں اسلام. ہاں پاس کے اولیاء کرام کے پاس کا یہ دیکھو فرق یہاں پہ ہے، بلے حقص بلکہ بولے سب حق ہے، اما مگر دانستن ایمان گفتن کفرس، جاننا ایمان ہے بولنا کفر ہے. سب حق ہے، جاننا ایمان ہے بولنا کفر ہے. تو میں اسلام جو ہے زبان کو شریعت کا کفر لگائے، یہ بہت اہم ہے ہمارے پاس. نا اہل کے سامنے جو ہے بولنا کفر ہوا تھا سیدھا سیدھا، تو میں اسلام نے یہ کفر لگایا شریعت کا کہ جو ہے بولنا کفر ہے مگر جاننا بھی ایمان ہے، نہیں جانا تو ایمان نہیں مل رہا. دیکھیے دانستن نا اہل مطلب جو قابل نہیں ہے، عام خاص ان کے سامنے جو ہے بول دینا کفر ہوا تھا وہ. تو میں اسلام نے صاحب فرمایا کہ بھلے حقص بلے میں اسلام، ہاں سب حق ہے، اما مگر دانستن ایمان گفتن کفرس، جاننا ایمان ہے بولنا کفر ہے. مطلب ہر طرف اسی کا ظہور ہے. بندگی میاں سیدنا شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں ہے، سامنے کفار کی جماعت ہے عین الملک کی. حضرت خلیفہ کرور رضی اللہ عنہ کو پوچھ رہے ہیں ہم کہ بھائی دادو کیا دیکھتے ہو؟ تو اس وقت یہ تعلیم بول رہے ہیں کہ دونوں طرف اسی کا جلوہ ہے. ایک طرف
جلال اور گمراہی کی شکل لیے ہوئے ہے اور دوسری طرف جمال اور ہدایت کی شکل لیے ہوئے ہے. ادھر جمال میں ہے ادھر جلال میں ہے, مطلب ادھر بھی انہیں ہے. یہ آپ کو آ جانا, کوئی آ کے آپ کو جو ہے لکڑی مار رہا تو یہ اس کی طرف سے, خدا کی طرف سے. کوئی آ کے آپ کو جو ہے مٹھائی دے رہا تو یہ اس کی طرف سے. خیر شر بھلائی برائی آپ کو جو ہے جو آپ کو پہنچ رہی سب اس کی طرف سے جاننا, آپ ہر طرف جو ہے اسی کا جلوہ جاننا. وہی یہ وحدت کی تعلیم ہمارے پاس دی گئی ہے. تو اگر وہی لکھ رہے ہیں کہ چھوڑ دے کثرت کو وحدت خوب ہے, حق کے عرفا کا یہی اسلوب ہے. آگے ایک چھوٹی سی روایت پڑھ لے کے جو ہے ایک دوسرے ٹاپک پڑھ لے کے ختم کرتے ہیں آج کی نشست کو. کیفیت در بیان خواب, خواب کے بیان کی کیفیت آپ لکھ رہے ہیں. جب تو سو جاتا ہے کہاں, کچھ تجھے ظاہر نہیں تیرا نشان. ہمارے کو اپنے بارے میں جو ہے معلوم نہیں رہتا, کھو جاتے. دیکھتے ہیں لوگ سب تیرا وجود, اصل میں ظاہر نہیں تیرا نمود. سب لوگ دیکھ رہے ہیں تیرے کو, سویا ہوا ہے پڑا ہوا ہے, لیکن تیرے کو جو ہے اپنے ہونے کا احساس نہیں ہے. خزانہ اس سماعت کا کہاں, اور کہاں ہے اس بصارت کا نشان. تو سمجھتا ہے کیا ہے بینائی کا راز, کچھ نہیں معلوم شنوائی کا راز. حالتیں اصل ہیں اصل میں دو ہی تیری, حالتیں ہیں اصل میں دو ہی تیری. ہے خودی اور بے خودی ہے دوسری. ایک خودی ہے, آپ ہوش میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ کرا میں وہ کرا, اندر کے اندر جو ہے آپ یہ خودی کی حالت میں ہے. اور دوسری حالت بے خودی کی ہے, جو سو گیا بے خودی کی حالت میں ہے. آنکھیں سو جاتی ہیں دل بیدار ہے, اصل میں سونا ہی خود دیدار ہے. وہ جو بے خودی ہے وہ بہت خاص خیال ہے بلکہ اور ہے. وسوسے سے ہے نظر محفوظ تر, یا نہیں ہوتا شیطان کا گزر. ہے حدیث احمد خیر الورا, ڈالتا ہے دل میں شیطان وسوسہ. قلب مومن میں سمایا ہے خدا, مومنوں کا دل ہے عرش کبریا. ہے وہی مومن جو ہے بینائے رب, دیکھتا ہے جو خدا کو روز و شب. ہو تو مومن غرق ہو دیدار میں, مہو ہو جا تو جمال یار میں. جس طرح سو جاتے ہیں اور بے خودی کے عالم میں رہتے ہیں, اس طرح ہوش میں بھی سونے کی حالت میں رہنا, بے خودی کی حالت میں رہنا, مطلب آپ کو کسی کا احساس نہیں ہونا. میں پناہ جو تیرے دل میں ہے ایا, میں پناہ اللہ کا ہے وہ نہاں. جو آپ کے اندر ہونے کا احساس ہے وہ اس کا جاننا. کنت کنزا مخفیوں میں ہے انا, ذات کا آیا ہے تجھ میں پناہ. گھر کو جب جاتا ہے تو اے محترم, پہلے دروازے میں رکھتا ہے قدم. تجھ کو حق نے گھر کا بتلایا نشاں, لفظ مومن سے ہوا ظاہر مکان. یاد رکھ دلدار کے گھر کا نشاں, تجھ کو ہے معلوم دلبر کا نشاں. اے برادر تو بھٹکتا ہے کہاں, سامنے ہے تیرے دلبر کا مکان. ہے دلبر کا گھر پیش نظر, پاس ہے دلبر تو جاتا ہے کدھر. نحنو اقرب آیت قرآن ہے, دیکھ حق کو دل میں گر ایمان ہے. اللہ میاں صاحب جو ہے گھر کا رستہ بتا دیا انہیں, یہیں سے ادھر ادھر جو ہے ڈھونڈو مت. مہدی اسلام بھی فرمائے کہ جو ہے جو اپنی ذات کے باہر خدا کو ڈھونڈے وہ مشرک ہے. ولی اسلام اندر ہی جو ہے خدا کو تلاش کرنا ہے. اچھا ایک دوسرا انٹرسٹنگ عنوان ہے کھیت اور چوہوں کی مثال آپ نے دی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے کہ کھیت کیا ہے اور چوہے کیا ہے. اچھی تمثیل ہے, انشاءاللہ اگلی چیز پڑھی جائے گی.